یہ حدیث ہے قلت لأبی عبداللہ، عمار صحاباتی کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، ان ابا امیہ یوسف بن ثابت، یہ ابا امیہ یہ راوی کی کنیت ہے، یعنی اس کا بیٹے کا نام امیہ ہوگا اس لیے اس کو ابو امیہ کہتے ہیں، خود اس کا نام کیا ہے؟ یوسف بن ثابت۔ یوسف بن ثابت جس کی کنیت ابو امیہ ہے، اس نے جو ہے نا وہ یہ روایت نقل کی ہے کہ اس نے آپ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام جعفر صادق نے یہ فرمایا۔ آپ مولا یا تصدیق فرمائیں اگر آپ کا فرمان ہے، اور اگر آپ نے نہیں فرمایا تو اس کی تردید کریں، اس کی نفی کریں۔ اچھا وہ کیا ہے؟ یعنی ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا لا یضر مع الایمان عمل۔ بندہ، یہ بہت ہی پرحکمت اور غور طلب روایت ہے، اس کو غور سے سنیے کہ مومن کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بندہ اگر مومن ہے، جو مرضی کرتا پھرے، اس کو کوئی عمل سے مراد کیا ہوگا؟ برا عمل نا، ورنہ نیک عمل تو ویسے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا نا۔ مومن کو کوئی برا عمل جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، البتہ یہ اس بنیاد پر ہے کہ عمل ایمان کا حصہ نہ ہو، صرف عقیدے کا نام ہو۔ یعنی عقیدہ اگر آپ کا ٹھیک ہے، توحید کو مانتے ہیں، عدل کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، امامت کو مانتے ہیں، جو مرضی کرتے پھرو، شراب پیو، سود کھاؤ، رشوت کھاؤ، غیبت کرو، جو جہاں کی برائیاں ہیں وہ کرو، جب تک ایمان ہے آپ جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، عذاب پروف۔ کوئی عذاب جو ہے نا وہ آپ کو نقصان، جس طرح بعض شیشے جو ہے نا وہ بلٹ پروف ہوتے ہیں، گولی اس میں اثر نہیں کرتی، اسی طرح اگر آپ کا ایمان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب پروف ہے، عقاب پروف ہے، اور اس کے جو ہے نا ہوتے ہوئے، ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اور گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آپ کی طرف منسوب ہے، آپ نے یہ فرمایا ہے، یہ تو بڑا یعنی دھماکہ ہے۔ اچھا، لا یضر مع الایمان عمل ولا ينفع مع الکفر عمل، اور اگر کافر ہے، کافر کو نہ کوئی اچھا کام فائدہ دے گا، نہ مومن کو کوئی برائی نقصان جو ہے نا وہ پہنچائے گی۔ یہ آپ نے فرمایا ہے کہ مومن کو کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور کافر کو کوئی نیک اور اچھا عمل جو ہے نا وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اچھا، فقالا، یہ بات نوٹ کریں کہ قرآن کی آیات جس طرح دو قسم کی ہے نا، بعض کا مطلب بالکل واضح ہے، بعض کا مطلب بالکل واضح ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، بھئی جو بات جو کام تم کرتے نہیں ہو وہ بات کیوں کرتے ہو؟ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے وہ بات کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، ایک خاتون ہے خود پردہ نہیں کرتی اور بیٹیوں سے کہے کہ بیٹی پردہ کرو، بھائی جو کام خود نہیں کرتی دوسروں کو تم کیوں حکم دیتی ہے؟ اس کا مطلب ہر کسی کے سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، کچھ قرآنی آیات ہیں نہیں، ان کا مطلب جو ہے جب تک معصوم اس کی تفسیر نہ کریں، ہم اس کے جو ظاہری الفاظ ہے نا، لغت ڈکشنری نے جو لکھا ہے اس پر عمل کریں گے تو بندہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو بعض مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، وہ قرآن کی ایک آیت کا سہارا لے کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان اللہ علی العرش استویٰ، وہ کہتے ہیں اللہ نے صاف فرمایا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر جو ہے نا وہ براجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ پر محسوس نہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے۔ کسی سے پوچھا گیا تھا، بزرگ سے، یہودی نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا عرش پر ہے۔ اچھا، عرش پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ فرش یعنی زمین پھر خلا سے خالی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو پکڑو، اس کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ بھئی آپ نے جو جواب دیا ہے اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، کیوں بیچارے کو قتل کرتے ہو؟ سمجھاؤ بھئی، اس کو قائل کرو۔ اس نے اعتراض اٹھایا ہے، آپ کے عقیدے کا جو ایک برا نتیجہ نکلتا ہے
اس کا آپ جواب دیں نا، اس کا آپ جواب دیں۔ اسی طرح رسول اور اہل بیت رسول کی احادیث بھی دو قسم کی ہیں، بعض کا مطلب بالکل واضح ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ امام یہ فرمانا چاہتے ہیں، بعض نے کا مطلب جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا جب تک امام خود اس کی تفسیر نہ کریں۔ ابھی دیکھیں، اچھا جی، ایک تو امام نے فرمایا انہو لم یسألنی ابو امیہ ان تفسیرہا، یہ پہنچا سکتا مجھ سے اس کی تفسیر پوچھے بغیر لکیر کا پہنچا سکتا مجھ سے اس کی تفسیر پوچھے بغیر لکیر کا فقیر آگے جا کے بالکل میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اسے تو لوگوں کو جو ہے نا وہ بہانا چاہیے، ہاں گناہ کرنے کے لیے بہانا چاہیے، واجبات کو ترک کرنے کے لیے ان کو بہانا چاہیے۔ فرماتے ہیں مجھے دکھ یہ ہے، یہاں نہیں لکھا ہوا ہے دکھ یہ ہے، لیکن یہ میرے الفاظ ہیں، اس بندے خدا نے ابو امیہ نے انہوں نے مجھ سے سنا ہے کہ بھئی کہ لا جو ہے نا ینفع لا یضر مع الایمان عمل، ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی عمل برائی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور کافر کو کوئی نیکی فائدے نہیں پہنچا سکتا۔ جب میں نے یہ کہا ہے مجھ سے پوچھتا کہ مولا آپ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے، اس نے مجھ سے اس کی تفسیر نہیں پوچھی، کوئی وضاحت طلب نہیں کی، جی نہیں پوچھی۔ انما انیت بہذا، فرماتے کم از کم اب تم سنو، یہ جو میں نے کہا ہے ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے انما انیت بہذا، انیت یعنی قصدت، جی میرا مقصد یہ ہے کہ انہو من عرف الامام من آل محمد، جو بھی آل محمد میں سے کسی امام کی امامت کا قائل ہو، وتولاہ اور اس کے دل میں اس کی محبت ہو، ثم عملا لنفسہ اور پھر عمل کرے اپنے لیے، ما شاء من عمل الخیر جو کار خیر بھی انجام دیتا ہے، قبل منہ ذالک اس کا یہ عمل اس سے قبول ہوگا۔ یعنی تمہارا ایمان ہو، ولایت کے قائل ہو، جی جو عمل بھی کرو تمہیں آزادی ہے، یہ مطلب نہیں ہے، جو عمل بھی کرو، تھوڑا کرو کم کرو، وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ہماری معرفت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کے عقیدے کے ساتھ جو عمل بھی کرو، جی ہاں، من عمل الخیر خیرا منہ قبلا، جو بندہ بھی ہم آل محمد میں سے کسی کی امامت کا قائل ہو اور پھر اپنے لیے عمل کرے، جو عمل بھی کرے، قبل منہ ذالک اس کا یہ عمل اس سے قبول ہوگا، وضوعف له اضعافا کثیرہ، یہ تو خدا کا وعدہ ہے، اور ایک عمل انجام دیا ہے اس کو ایک عمل کا ثواب بھی نہیں ملے گا، کئی گنا اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ تو قرآن نے کہا ہے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے 10 نیک کاموں کا اللہ اس کو اجر اور عطا فرماتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے ضعفا، یعنی بڑھا دیا جاتا ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کتنے گنا بڑھا دیا جاتا ہے، وہ قرآن نے بتایا کہ کم از کم 10 گنا۔ آپ ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھتا ہے، اور ایک برائی کریں نامہ اعمال میں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ وہ کتنا ارحم الراحمین وہ ذات ہے۔ اچھا جی، یہ ابھی اس کی جو ہے نا وضاحت جاری ہے، وانتفع بأعمال الخیر مع المعرفہ۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معرفت اگر ہے تو آپ نیک کاموں سے مستفید ہو سکیں گے۔ معرفت اگر ہے خدا کی، نبی کی، امام کی، آپ کار خیر سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کار خیر آپ کو فائدہ دے گا، نماز، روزہ، حج اور مستحب کام سارے وہ آپ انجام دیں گے۔ ھذا ما عنیت بذالک، خدا کے بندے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ھذا ما عنیت بذالک، یہ جو کہا ہے نا کہ مومن جو مرضی کرے، میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری معرفت کے بعد جو عمل بھی کرو وہ خدا کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہے۔ ہماری معرفت کے بغیر جو مرضی ٹکرے مارتے رہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَھذا ما عنیت بذالک
وَكَذَلِكَ لَا يَقْبَلَ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا إِذَا تَوَلَّوْا الامام الجائر، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا جو کسی ظالم اور جابر امام کی ولایت کا قائل ہو اور جس کو خدا نے مقرر نہ کیا ہو، جس کو خدا نے مقرر نہ کیا ہو۔ اچھا جی، فقال له عبداللہ بن ابی یافور، عبداللہ بن ابو یافور تھا، اس نے کہا الیس اللہ تعالی قال، یہ دیکھنا کھلا ماحول ہے، کھلا ماحول، امام سے پوچھتے ہیں، امام جواب دیتے ہیں، پھر اپنے خیال میں امام کے بات پر تبصرہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ امام کا جواب سن کے اس نے کہا کہ کیا خدا یہ نہیں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو بھی کوئی نیک کام کرے اللہ تعالیٰ اس سے اچھا صلہ دے دیتا ہے، وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ، یہ قرآن کی آیت پیش کرتا ہے امام کے مقابلے میں، اور وہ آخرت کے جو ہے نا وہ خوفناک جو ہے نا وہ حالت سے وہ محفوظ رہے گا۔ فَكَيْفَ لَا يَنْفَعُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ مِمَّنْ يُوَالِي أَئِمَّةَ الْجَوْرِ، تو یہ آپ نے کیسا کہہ دیا کہ جو ظالم اور جابر جو ہے نا حکمران سے دوستی رکھتا ہے اس کو اعمال کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ ادھر تو خدا نے فرمایا جو بھی یہ کام کرے، خدا نے یہ شرط اور قید نہیں لگائی کہ وہ کس کو امام مانتا ہے کس کو امام نہیں مانتا، جی فوجی کو مانتا ہے سول کو مانتا ہے، خدا نے تو اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی۔ ہاں، من جاء بالحسنۃ، یہ قرآن کی آیت یہ ہے، جو بھی کوئی نیک کام کرے، جو بھی کوئی نیک کام کرے فلہ خیر منہا، یہ اللہ اس سے بھی جو ہے نا وہ اچھا صلہ دے دیتا ہے۔ وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ قرآن کی وہ خوفناک جو وہ ہیں حالات اس سے وہ محفوظ رہیں گے۔ فَكَيْفَ لَا يَنْفَعُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ مِمَّنْ يُوَالِي أَئِمَّةَ الْجَوْرِ، کس طرح جو ہے وہ اس آدمی کو نیک کام فائدہ نہیں دیں گے جو کہ ظالم اور جابر جو ہے نا وہ حکمرانوں کو مانتا ہے۔ ہاں، جب بھی یہاں کوئی بڑی تقریب ہوتی ہے نا حلف برداری کی، وہ ایک قاری صاحب شیروانی پہن کے آتے ہیں اور یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، وہ اس کے حق میں صدر یا وزیر اعظم سے اگر کوئی چیف جسٹس جو ہے نا وہ حلف لے رہا ہو تو وہ قاری صاحب اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور یہ جو حلف اٹھا رہا ہے نا اس کو اولی الامر ظاہر کرتے ہیں اس آیے کریمہ کی روشنی میں۔ فخر الدین الرازی کہتا ہے اس آیے کریمہ کا لب و لہجہ یہ کہتا ہے جس طرح خدا اور رسول معصوم ہیں، خدا کے لیے خیر معصوم کا لفظ استعمال ہم نہیں کرتے، جس طرح رسول معصوم ہے، جس اولی الامر کی اطاعت کا خدا حکم دے رہا ہے اس کو بھی معصوم عن الخطا ہونا چاہیے۔ لب و لہجہ جو ہے نا وہ یہ ہے۔ وہ یہ ظالم جابر ہے بھائی، وہ پتہ نہیں قوم کو لوٹ کے جو ہے نا وہ ساری دنیا کے بینکوں کو بھر دیا ہے، اس کو آپ نے اولی الامر والی آیت اس کے اوپر فٹ کر دی ہے، خدا کا خوف کرو بھائی۔ اچھا جی، فقال ابو عبداللہ، اس نے کہا نا یہ قرآن کی آیت جو ہے نا اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے، جو ظالم حکمران کو مانے اس کو بھی شامل ہے، جی آل محمد میں سے کسی کو اپنا وہ مانے امام مانے، سب کو شامل ہے، سب کو شامل ہے۔ تو فقہ فلا فلان فقال ابو عبداللہ، امام نے اس کا جواب میں فرمایا حل تدری مل حسنۃ التی اناہا اللہ تعالی فی ہذہ الآیہ، جو درس میں نہیں بیٹھے اور چلے گئے ہیں نا انہوں نے جتنا نقصان اٹھایا ہے نا اس حدیث کو نہ سن کے، اس نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، وہ نقصان جو ہے نا وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو نیک کام کرے اس کو اس سے بھی اچھا صلہ ملے گا، تمہیں پتہ ہے اس نیک کام سے مراد کیا ہے؟ اس نیک کام سے مراد کیا ہے؟ یہ جی ہاں فرمایا کہ مل حسنۃ التی اناہا اللہ من ہذہ الآیہ، اس آیے کریمہ میں جو جس حسنہ کا ذکر کیا ہے تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس حسنہ سے کیا مراد لیا ہے؟
ہی معرفت الامام و طاعتہ، حسنت سے مراد امام کی معرفت اور اس امام کی معرفت کے بعد اس کی اطاعت ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ معرفت الامام یہ بھی کافی نہیں ہے، معرفت الامام بھی کافی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں اپنا کیا آپ کا کیا گیلانی ہے نا، جمالی صاحب، اطاعت اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ فرق سب کو پتہ ہے نا۔ معرفت کا مطلب یہ کہ امام کی معرفت یعنی علی اللہ کی طرف سے منسوب ہے، معصوم ہے، حجت خدا ہے، اور میں پابند ہوں کہ اپنا دین علی سے لے کر اس کی اطاعت کروں، یہ معرفت ہے۔ اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علی نے جو کام کہا ہے اس کو کرو، اور علی نے جس کام سے روکا ہے اس سے دور رہو۔ یہ دونوں چیزیں، حسنت سے مراد امام کی معرفت اور اس کی اطاعت ہے، دونوں مل جائیں گے پھر آپ کے عمل کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ آپ کا عمل اڑا کے جو ہے نا بہشت کے اعلیٰ درجات تک جو ہے نا وہ آل محمد کے جوار میں آپ کو مقام جو ہے نا وہ دلاتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی۔ فرماتے ہیں ایسا نا حسنت سے مراد جو ہے نا وہ ہم اہل بیت کی معرفت اور اطاعت سے خالی معرفت بھی جو ہے نا ناکافی ہے، اور معرفت سے خالی کسی میں معرفت ہے اطاعت نہیں ہے، کسی میں اطاعت ہے تو معرفت نہیں ہے۔ دونوں مل کے بیٹھ جائے نا پھر جو ہے وہ چراغ جلتا ہے۔ اچھا جی، وقت قال اللہ تعالی من جاء بالسیئۃ، خدا نے یہ بھی فرمایا ہے من جاء بالسیئۃ، جو برے کام کا مرتکب ہو فکبت وجوہہم فی النار، ان کو منہ کے بال جہنم میں گرایا جائے گا۔ وَهَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں اسی چیز کا صلہ ملتا ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ اچھا کام کرو گے اچھا صلہ، برا کام کرو گے اس کی جو ہے نا تمہیں سزا ملے گی۔ اچھا، اور تمہیں پتہ ہے یہاں اس آیے کریمہ میں، اور یہ روایت بھی آیت اللہ محسنی کے مطابق صحیح السند ہے، یعنی رمضان المبارک میں دن کے وقت اگر آپ یہ بیان کریں گے نا، امام جعفر صادق نے فرمایا، اور یہ بیان کریں گے آپ کے روزے کو کچھ نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے امام کی طرف غلط نسبت نہیں دی، امام کا فرمان آپ نے نقل کیا۔ اور تمہیں پتہ ہے یہ جو فرمایا کہ جو برا انجام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے بل آتش جہنم میں گرائے گا۔ فرمایا انما اراد بالسیئۃ انکار الامام الذی هو من عند اللہ، اس برائی سے مراد اس امام کی امامت کا انکار ہے جس کو خدا نے امام مقرر کیا ہو۔ اچھا جی، ثم قال ابو عبداللہ من جاء یوم القیامت بولایت امام جائر لیس من اللہ، جو آدمی روز قیامت یعنی ایسے حکمران کی جو ہے نا وہ ولایت کو اپنے ساتھ لے کے آئے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، جی ہاں، وجاء منکرا لحقنا، اور ہماری حق کا انکار کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو، اور ہماری ولایت کا انکار کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اکبہ اللہ یوم القیامت فی النار، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ منہ کے بل جہنم میں گرائے گا۔ خدا کا شکر کرو کہ آپ کے پاس ولایت اہل بیت کی صورت میں ایک نعمت ہے جو دنیا کے کسی اور مکتب فکر کے پاس نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔